حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو مروان آپ کی تیمارداری کرنے آیا. مروان نے کہا ان کے تعلق بڑے چنگے نے، پر ایک چیز مجھے اتنی اچھی نہیں لگتی کہ آپ حسنین کریمین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں. کتنی محبت کرتے ہوں گے حضرت ابو ہریرہ کہ یزیدی مزاج لوگوں کو بھی ان کی محبت کا اعتراف ہے. آپ بڑی محبت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بیمار تھے، لیٹے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اٹھ کر بیٹھ کر فرمایا کیوں نہ محبت کروں، چائے کی پیالی پر بولیاں نہ بدلا کرو، کسی چھوٹے موٹے عہدے والے کو دیکھ کر اپنے عقیدے سے پھسلا نہ کرو، 1-2 منٹ کا کلپ دیکھ کے ساری زندگی کے بندھن توڑا نہ کرو. یہ عقیدت کے رشتے بڑی مشکل سے جڑتے ہیں اور بے ادبی کی دہلیز پہ چلے جاؤ تو ساری زندگی کے لیے دھتکار دیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی جرت دیکھیں کہ مروان کو یہ نہیں کہا کہ تم کو کس نے کہا ہے کہ میں بڑی محبت کرتا ہوں. اٹھ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے فرمایا کیوں نہ محبت کروں، تینوں کی پتہ ہوئے بات وہی ہے جسے یہ لذت نصیب ہو جائے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن جان عالم علیہ السلام سفر سے واپس تشریف لائے. اب حضرت ابو ہریرہ حسنین پاک سے گوڑی محبت کی وجہ بلکہ وجوہات میں سے ایک وجہ بیان کر رہے ہیں. کریم سفر سے واپس تشریف لائے اور معمول یہی تھا کہ سب سے پہلے سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ رافعہ کاملہ صالحہ متقیہ زکیہ عابدہ صالحہ راکعہ صائمہ شاکرہ متوکلہ یعنی حضرت سرکار سیدہ بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم کے ہاں حضور تشریف لاتے. سرکار تشریف لائے تو گھر سے حسنین کریمین طیبین طاہرین کے رونے کی آواز آئی. جان عالم نے باہر کھڑے ہی فرمایا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ مخدومہ کریمہ نے عرض کی پانی ختم ہے، پیاس لگی ہے اس وجہ سے. کریم نے قافلے والوں سے فرمایا پانی ہے. تو ظاہری بات ہے جب قافلے واپس پلٹتے ہیں تو مشکیزیں خالی ہو جاتے ہیں. سرکار اقدس علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک بیٹا مجھے دو. سیدہ کریمہ نے پردے ہی کی اوڑ سے امام حسن دیے. سرکار نے امام حسن کو لیا، امام حسن کو حضور نے لیا، سینے سے لگایا اور چوما. اب مالک کوثر کی عطاؤں کا انداز دیکھیں کہ سرکار نے اپنے ہونٹ امام حسن کے ہونٹ پہ رکھے اور زبان پر نور نکال کر امام حسن کے دہن میں عطا کی. امام حسن نانا جان کی زبان مبارک کو چوسنے لگے. میں یہاں مقام پہ رک کے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں میں مشروب پی کر آیا ہوں تو یہ بولیں کون سا تھا، تو میں کہوں کہ مینگو کا ٹیسٹ تھا، آم کا ذائقہ تھا، تو حضرت سمجھ جائیں گے اور آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ آم کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. فلیور کیا تھا، اسٹرابری تھا، آپ سمجھ جائیں گے، ونیلا تھا، سمجھ جائیں گے. تو لیکن بھائی صاحب جو ٹیسٹ جو ذائقہ آپ نے کبھی لیا ہی نہیں، بھائی زمزم کا میں بتا سکتا ہوں کہ بڑا پیارا ذائقہ ہے، سمجھ گئے. حوض کوثر کا کیا بتاؤں کہ حوض کوثر کا بھی میں ٹیسٹ نہیں بتا سکتا. باقی فلیورز آپ نے بھی استعمال کی، ہم نے بھی کرے تو بتا سکتے ہیں. اب حضرت امام حسن کو جو لذت زبان حبیب سے ملی ہوگی اس ذائقے کو کوئی لفظوں میں کیسے بیان کر سکتا ہے. ویسے ہم نے حدیث میں پڑھا الحمدللہ کہ جنت کا ایک نوالا ایک برکی کھائے گا نا تو 7 ٹیسٹ ہوں گے. بھائی صاحب جنت کی نعمتوں میں بھی ذائقہ کہاں جو مصطفیٰ جان رحمت کی زبان انور میں ہے. تو بہرحال امام حسن کریم نے زبان حق ترجمان کو چوسا، رونے کی کیفیت ختم ہوئی. پیاس کیا لگے گی. حوض کوثر کا وصف یہ ہے کہ جو ایک بار پی لے گا، یہ حدیث کا مضمون پیش کر رہا ہوں، جو ایک گھونٹ پی لے گا حوض کوثر سے پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے. اور یہ ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن. جو ایک گھونٹ حوض کوثر سے پی لے 50,000 سال اسے پیاس نہ لگے. جو زبان حبیب کو چوس لیں کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی. اور پھر امام حسین مظلوم کربلا سید الشہداء پہ بھی یوں ہی کرم کیا، گلے مبارک سے لگایا، منہ کو چوما اور زبان انور انہیں مرحمت کی، انہوں نے چوسا. حضرت ابو ہریرہ اس مروان کو بتا رہے ہیں
کہ جنہاں نال حضور انہاں گوڑا پیار کرن مینوں آکھدا ہے کہ میں انہاں نال پیار کیوں کرنا ہے. یہ محبت کا سبب ہے.